اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی تو سورۃ نساء چوتھی سورۃ قرآن کی معاشرت کے اصول سمجھانے والی، تزکیہ اور تطہیر کرنے والی، اور معاشرت کی اچھی معاشرت کی جو داغ بیل ڈالنا ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ہم نے ابھی تک 100 آیات جو ہیں وہ پڑھ لی ہیں۔ آج ہم نے 101 نمبر سے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم لوگ اس جہاد کے لیے سفر میں نکلو تو کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کر لو، اگر اندیشہ ہو کہ منکرین تمہیں ستائیں گے، اس لیے کہ یہ منکرین تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ نماز کی اہمیت واضح ہو گئی کہ جنگ کے خطرات میں کوئی بھی مسلمان اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو پڑھ لیں، یہاں فرمایا کہ حالات کے لحاظ سے اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، اسے کسر کہتے ہیں۔ جب آپ کمی کرتے ہیں تو اس کو کسر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ سنت قائم کی کہ صرف 4 رکعت والی نمازیں جو ہیں وہ جب کسر کی جائیں گی تو ان کو آپ 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور 2 اور 3 رکعت والی نمازیں جو ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ چنانچہ فجر اور مغرب کی نمازیں اس طرح کے موقعوں پر بھی پوری پڑھی گئی، اور اس کی وجہ سے یہ اس وجہ سے ہے کہ فجر پہلے ہی 2 رکعت ہے اور مغرب دن کے 3 وتر ہیں، ان کی یہ حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی، یعنی یہ دن کے وتر ہیں اور ان کی حیثیت 3 کی ہی رہے گی، اسی طرح 2 کی بھی 2 رہے گی، اور یہ آپ نے ادا کرنی ہے ایز اٹ از۔ 4 رکعتیں البتہ 2 میں کنورٹ ہو جائیں گی جب کوئی ایمرجنسی، کوئی مشکل حالات ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا ہے پیغمبر جب تم ان کے درمیان ہو اور خطرے کی جگہوں پر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنا اسلحہ لیے رہے، پھر وہ جب سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ آئے جس نے ابھی نماز پڑھنی ہے اور وہ تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ تمہارے ساتھ نماز ادا کرے، وہ بھی اپنی حفاظت کے سامان اور ضروری اسلحہ لیے ہوئے ہوں۔ یہ منکر تو چاہتے ہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے۔ اس میں البتہ کوئی حرج نہیں کہ اگر بارش کی تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اپنا اسلحہ اتار دو۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ حفاظت کا سامان لیے رکھو۔ تم یقین رکھو کہ اللہ نے ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ یہ تو پھر فرمایا پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہو، اور پھر کہا کہ لیکن جب اطمینان میں ہو جاؤ تو پوری نماز پڑھو، اس کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، یعنی نماز کے اوقات میں تخفیف کی طرف قرآن نے خود اشارہ کر دیا، اور کہہ دیا کہ اور پھر اس کے بعد کہا ایمان والو اس جنگ کے لیے نکلو اور دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن تم خدا سے وہ توقعات رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ فرمایا ہم نے یہ کتاب تم پر حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دکھایا ہے، یعنی تم نے خود اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو کہ ان میں کون مخلص ہے اور کون منافق، اور ان بد عہدوں کی حمایتی نہ بنو اور اللہ سے معافی کی درخواست کرو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ کہا کہ ان لوگوں کی وکالت نہ کرو، یہ اس آیت میں نا ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو اپنی ذاتی تعلقات کی بنا پر منافقین کی حمایت کرتے اور ان کی سری غلطیوں کے باوجود ان کو بری قرار دینے کے لیے کوئی نہ کوئی عذر اور حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو منع کیا تھا کہ تم اس طرح ان لوگوں کے ساتھ حمایتی بھی نہ بنو اور ان کی وکالت نہ کرو، کیوں؟ یہ اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بد عہد اور حق تلفی کرنے والا ہے۔ یہ لوگوں سے چھپ
سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اس کی مرضی کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ ان میں ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ تم ہو کہ دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے تم نے جھگڑا کر لیا، لیکن قیامت کے دن کو ان کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا ذمہ دار بنے گا؟ کہ یہ ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہے جو ان منافقین کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین مخلصین سے بحثیں اور مناظرے کرتے تھے. ظاہر ہے کہ ان منافقوں کی ان خفیہ مجلسوں اور درپردہ سازشوں کی اطلاعات جب حضور کو اور صحابہ کو پہنچتی رہی ہوں گی تو ان پر کسی نہ کسی نوعیت سے گرفت بھی ہوتی رہی ہوگی. اس وقت ان کے یہ حمایتی جن کا اوپر ذکر ہوا ہے ان کی صفائی میں کہتے رہے ہوں گے کہ یہ لوگ تو بڑے مخلص ہیں، یہ تو ملت کے بڑے خیر خواہ ہیں، ان کی مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کی بہبود اور خیر خواہی کی ہوتی ہیں، اور اگر اس ذیل میں کوئی ایسی بات گرفت میں آتی رہی ہو جس کا جواب نہ بن پاتا ہو تو اس کا الزام، جیسا کہ اوپر اشارے میں گزرا ہے، کہ کسی ایسے بھلے مانس پر ٹھونک دیتے ہوں گے جس کا حاشیہ خیال میں وہ بات بھی نہیں ہوتی ہوگی. ان لوگوں کی اس وکالت کے جواب میں قرآن نے نہایت بلیغ طریقے سے ان اندرون خانہ سرگوشیوں سے پردہ اٹھایا، اور کتنی خوبصورتی سے پردہ اٹھایا کہ ساری بات سامنے آ گئی اور مخاطب کے لیے کسی بحث کی گنجائش نہیں رہی. اور یہاں پر ان کو کلیئر کر دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سپورٹ یا ان کی حمایت میں نہیں تمہیں کھڑا ہونا چاہیے. پھر کہا ہاں، جو کسی برائی کا ارتکاب کرے یا اپنے جان پر ظلم اٹھائے پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور بڑا شفقت کرنے والا پایا ہے. پھر فرمایا اپنے گناہ دوسروں کو لگا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ جو برائی کماتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اسی پر آتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے. تو فرمایا کہ انہیں بتاؤ کہ جو کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کی تہمت دوسروں پر لگا دیتا ہے، اس نے ایک بہت بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا. یہ منافقین کی ایک شرارت ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی کسی غلطی یا کسی حق تلفی پر جب گرفت کیے جاتے تو اعتراف کی بجائے جھوٹ اور بہتان کی راہ اختیار کرتے اور اس کا بوجھ کسی بے گناہ پر لادنے کی کوشش فرماتے. اس بہتان اور جھوٹ سے دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. خدا کے ہاں ایسے مجرم نہ صرف اپنے جرم کا بوجھ اٹھائیں گے بلکہ اپنے اصل جرم پر بہتان اور جھوٹ کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. تو پھر یہ فرمایا کہ تم پر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت نہ ہوتی ہے پیغمبر تو ان میں سے ایک گروہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا کر رہے گا، درا حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو راہ راست سے نہیں ہٹا رہے اور نہ تمہارے کسی کو میں کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں. کس طرح راہ راست سے ہٹا سکتے ہیں؟ اللہ نے تم پر اپنا قانون اور اپنی حکمت نازل فرمائی ہے اور اس طرح تمہیں وہ چیز سکھائی ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور اس کی تم پر بڑی عنایت ہے. ان کی سرگوشیوں میں زیادہ تر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں، ان لوگوں کی سرگوشیوں میں یقیناً بھلائی ہے جو صدقہ اور خیرات کی تلقین کرے یا نیکی کی راہ سجائیں یا لوگوں کے معاملات کی اصلاح کے لیے کہیں. یعنی اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کریں گے انہیں عنقریب ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اس کے برخلاف جو راہ ہدایت کی پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں اور ان لوگوں کے رستے کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کریں گے جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ اکرام، انہیں ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے جن پر وہ خود گئے، اور دوزخ میں جھونکیں گے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے. یہ ہدایت اور ضلالت کے باب میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو قرآن پاک میں ایک سے زائد مقامات پر بیان ہوا ہے. اس میں یہ ہے نا کہ ہدایت انہیں ملتی ہے جو ہدایت کے سچے طالب ہوتے ہیں، اور گمراہی کے حوالے وہی لوگ کیے جاتے ہیں جو گمراہی کو اپناتے ہیں. چنانچہ یہ ہوا ایمان کا رستہ چھوڑ کر اب یہ مشرکوں سے جا ملے ہیں. انہیں بتا دو اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے جائیں، اس کے نیچے البتہ جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، وہ قانون جو اس کتاب میں بیان ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خیر ساری جو ہے وہ توحید ہے،
یعنی خدا کی ذات صفات اس کے حقوق میں کسی کو ساجی نہ ٹھہرانا، یہ تمام شرک کا منبع ہے کہ خدا کی ذات میں ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں، یعنی اس کی صفات، اس کی ذات، اس کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ توحید پر قائم رہتے ہوئے انسان اگر کوئی ٹھوکر کھاتا ہے تو وہ غلبہ نفس اور جذبات سے اتفاقی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلطی کو اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ تو کہا کہ لازمن اٹھاتا ہے، لیکن جب اس کے برعکس شرک کے ساتھ اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہوتی ہے تو وہ اتفاقی ہوتی ہے، اس کا منبع خیر یعنی خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بے بنیاد ہوتی ہے۔ مشرک خدا سے کٹ جانے کی وجہ سے لازمن اپنی باغ نفس اور شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اس وجہ سے وہ درجہ بدرجہ صراط مستقیم سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ خدا کی طرف لوٹنے کا امکان ہی باقی نہیں رہتا، حتیٰ کہ وہ شرک سے توبہ کرے۔ اس وجہ سے خدا کے ہاں شرک کی معافی نہیں، البتہ توحید کے ساتھ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہاں پر یہ فرما دیا، اس لیے شرک سے دور رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے شریک ٹھہرائے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان پر افسوس، یہ اللہ کے سوا بھی پکارتے ہیں، دیویوں کو پکارتے ہیں، اور پکارتے ہیں تو اس شیطان کو پکارتے ہیں جو سرکش ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ شیطان ہے جو اس کے یہ پیروکار ہو رہے ہیں، تو اس نے تو کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، انہیں سکھاؤں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑیں گے، اور انہیں سکھاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑیں گے۔ فرمایا انہیں بتاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کر جس نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان سے وعدے کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے وعدے سراسر فریب ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس میں بھاگنے کے لیے یہ کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ تو فرمایا تم پر واضح ہونا چاہیے کہ نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، اس لیے کہ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں وہ اپنا کوئی حامی اور مددگار نہ پائے گا۔ اور جو نیکی کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو خدا کی جنت میں داخل ہوں گے، ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ ان تمام سوالوں کا جواب دیتی ہے، جو مردوں کے لیے کیا ہے اور عورتوں کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی کمپیکٹ وے میں یہ جو آیت 124 ہے، یہ آپ اچھی طرح دیکھ لیں کہ کہا کہ جو نیکی کرے گا، چاہے وہ مرد ہے اور چاہے وہ عورت ہے، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے، تو ان ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہوئی ہے، اور وہاں پر وہ داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق تلفی نہیں۔ اور پھر کہا ایمان والوں کے مقابلے میں یہ منافق مشرکوں کو ترجیح دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہو، اور ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے جو بالکل یکسو تھا۔ اور یہی سبب ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا۔